ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید محمد ابرار حسین اشرفی آج پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں ہماری خانوادے کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ۔ یہ یقیناً میرا اور آپ کا نصیب ہے کہ ہمیں یہ مبارک موقع میسر آیا ہے اور ہماری زندگی کی یہ نہایت ہی قیمتی اور اہم گھڑیاں ہیں۔ آج کی اس پروگرام میں ہم سنیں گے بابا قوم و ملت حضور غازی دوراں حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ شف الجیلانی پر نواسۂ حضور محدث اعظم ہند۔ یہ وہ ذات ہے دنیا سنیت میں اور خاص کر دانشوروں کے ایک حلقے میں جانا مانا نام ہے، اور بڑے بڑے دانشور جس کے ساتھ بات چیت کرنا، جس کے ساتھ کلام کرنا اپنی خوش نصیبی اور اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حضور غازی دوراں حضرت علامہ سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ شف الجیلانی سے فیضیاب ہوں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں نواسۂ حضور محدث اعظم ہند حضرت ڈاکٹر سید مناظر حسن اشرف اشرفی الجیلانی، جو یقیناً ایک بہت بڑے پائے کے ڈاکٹر بھی ہیں، MBBS ہیں، MD ہیں، اور یہاں جتنا لیول رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی نعت سے جو لگاؤ ہے، نعت سے جو پیار ہے، وہ یقیناً آپ انہیں سن کر ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے خانوادہ اشرفیہ ہی کا فیضان ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جید علماء بھی پیدا کیے، اولیاء کرام بھی پیدا کیے، اور اگر دنیاوی شعبے میں کسی کو ڈالا ہے اسے بھی فیضان اشرف سے مالا مال کیا ہے اور عشق رسول سے مالا مال کیا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں جناب سید ڈاکٹر مناظر حسن اشرف اشرفی الجیلانی کے پاس۔ یہ نواسۂ محدث اعظم ہیں اور کلام محدث اعظم سنانے والے ہیں۔ اب آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر سید مناظر حسن اشرف اشرفی الجیلانی۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے،
سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل مجھے کب مل جائے اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے حضرات ہم سماعت کر رہے تھے نواسۂ مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان حضرت ڈاکٹر سید مناظر حسن اشرف الجیلانی
جو MBBS ہیں, MD ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں کہ جہاں مریض کا جسم بیمار ہو تو وہاں یہ گولی دے کر علاج کرتے ہیں, اور جب روح بیمار ہو تو نعت سنا کر علاج کرتے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے کہا ہے کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا, قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا. کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا, قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا. اور مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول, کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا, کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. اور حاصل کلام شعر ہے, عاشق کہتا ہے کہ پوچھا جو میں نے چاند سے تو اتنا ہنسی ہے کیوں, پوچھا جو میں نے چاند سے تو اتنا ہنسی ہے کیوں, بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا, سبحان اللہ, بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. سامعین, ناظرین, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ آج ہمارے اشرفی چینل کے اس اسٹوڈیو میں حضور بابا ملت غازی دورہ حضرت علامہ الشاہ سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی پر نواسہ حضور محدث اعظم جلوہ بار ہوئے ہیں. ہم اشرفی چینل کی جانب سے اور اشرفی چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے حضور غازی دورہ حضرت علامہ سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت بے پناہ مصروفیت کے باوجود بھی حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہماری جھولی میں ڈالا ہے. آئیے ہم فیضیاب ہوتے ہیں حضور بابا قوم و ملت حضرت سید قاسم اشرف صاحب اشرف الجیلانی بابا صاحب سے کہ اس دور حاضر کو جس نے بہت باریک نظر سے دیکھا ہے, اس وقت ہماری قوم کا جو زوال ہے, ہمارے قوم کے جو حالات ہیں, ہماری قوم جس حالات سے گزر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کے اسباب و علل کیا ہیں. یقیناً یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں ایک رہبر چاہیے جو ہمیں راہ دکھائے, اور اسی راہ پر چل کر ہم اپنے آپ کو بھی بچا لے جائیں, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچا لے جائیں. چلتے ہیں حضور بابا صاحب بابا قوم و ملت حضرت سید قاسم اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی, آپ کا ہم اشرفی چینل کی جانب سے استقبال کرتے ہیں اور بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اشرفی چینل کو عطا کیا. حضور, آج جو حالات ہیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے, خاص کر امریکہ اور مغربی ممالک میں اسلام ہی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. کہیں مسلمان کا ٹارگٹ ہے تو کہیں اسلام ٹارگٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم ناظرین کرام, جناب ابرار باپو صاحب نے بہت ہی ایک چھپتا ہوا سوال کیا ہے کہ آج دنیا میں خصوصاً امریکہ اور اس کے جو ہمنوا مغربی ممالک ہیں, ویسٹرن کنٹریز جسے کہتے ہیں, جی, وہاں اگر کوئی ٹارگٹ پر ہے, کوئی مذہب, کوئی دین, کوئی دھرم, تو وہ اسلام ہے. جی, اس کے کیا وجوہات ہیں, اس کے کیا اسباب و علل ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. جی, ٹارگٹ پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو کبھی کبھی اس میں خوبیاں بے پناہ ہوتی ہیں, اس لیے وہ چیز ٹارگٹ پہ آ جاتی ہے. جی, اور کبھی کبھی اس میں بے پناہ خامیاں ہوتی ہیں, جی, اس لیے وہ چیز ٹارگٹ پہ آ جاتی ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ خوبیوں کی بنیاد پر اسلام ٹارگٹ پہ ہے یا خامیوں کی بنیاد پر. کیا بات, بہت خوب. جیسے کہ چائنا کے ٹارگٹ پہ ہندوستان ہے, ہندوستان کے ٹارگٹ پہ چائنا ہے. جی, وجوہات کیا ہے؟ ہندوستان کے بہت سے اضلاع, ڈسٹرکٹ چائنا نے اپنے میپ و نقشے میں لے رکھا ہے, ہمارے ٹارگٹ پہ ہے. جی, ہم کہتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے, ہماری زمین ہے, چائنا کہتی ہے ہماری زمین ہے, ٹارگٹ.
کشمیر کے مسئلے کو لے لیجئے، ہم کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ حصہ ہے، بے شک ہمارا اٹوٹ حصہ ہے، پاکستان کہتا ہے وہ ہمارا حصہ ہے، ٹارگٹ کی وجوہات ہے۔ آخر اسلام ٹارگٹ پہ کیوں ہے؟ اسلام ایک مورلٹی، ہیومینٹی، اسپرچولیٹی کا علامت کا نام ہے، شناخت کا نام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دعوت امن و پیس کی دعوت دینے والے دین کا نام، مذہب کا نام اسلام ہے، سبحان اللہ، اور اسے ٹارگٹ پہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہے؟ ظاہر ہے اسلام ایک ضابطہ اخلاق ہے، دستور حیات ہے، جیون کا سمویدھان ہے، ڈیوائن لا ہے۔ جی، اسلام کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں اسلام کو پڑھیے تو تقریباً 90% باتیں ایسی ہیں جس میں مورالٹی ہے، ہیومنٹی ہے، مساوات، برادرہوڈ، اخوت، بھائی چارگی کی بات ہے، پھر بھی ٹارگٹ پہ۔ جبکہ نہ اسلام کے بعد کوئی اپنے سینے میں میزائل جیسی طاقت رکھتا ہے، نہ آرمی طاقت رکھتا ہے جسے دنیا کو خطرہ ہو، ساری باتیں امن و شانتی سے متعلق ہیں، پھر بھی ٹارگٹ پہ ہے۔ ٹارگٹ پہ ہونا چاہیے تو وہ مسلمان ہونے چاہیے جو صاحبان اقتدار ہیں، جن کے پاس اسلحے ہیں، جی جی جن کے پاس فوجی طاقت ہے، جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ جی جی دنیا میں تقریباً میں سمجھتا ہوں شاید 60 مسلم ممالک ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جی، لیکن امریکہ کے ٹارگٹ پہ وہ 60 ممالک نہیں ہیں، نہ مغربی ممالک کے ٹارگٹ پہ جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، بلکہ ان مسلم ممالک کا امریکہ سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ اگر سعودی عرب کو نزلہ و زکام ہو تو شاید وہ میڈیسن امریکہ ہی سے منگائیں گے۔ جی، جب کسی مسلم ملک پر کوئی مسلم ملک حملہ کرتا ہے، میں مثال میں کویت کو پیش کرتا ہوں، جب عراق نے حملہ کیا، اس کے وجوہات، اسباب کیا ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو فوجی بیڑے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے۔ تو جن سے مان لیجئے خطرہ ہونا چاہیے، ان سے خطرہ نہیں، بلکہ گہرے سمبند ہیں، مدر سمبند ہیں۔ واہ 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 واہ، اور آپ کہتے ہیں اسلام ٹارگٹ پہ ہے، اسلام سے خطرہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہاں وہ مسلمان جو صاحبان اقتدار نہیں ہیں، ان کے اندر ہم ذرا جھانکیں تو یہ لوگ چند تنظیموں کا نام لیتے ہیں جنہیں دہشت گرد تنظیم، آتنکوادی کہتے ہیں، کہ ان سے خطرہ ہے اس لیے اسلام سے خطرہ ہے۔ جی، امریکہ جیسی سپر پاور، اتنی عظیم طاقت ہے جس کے پاس ایٹمی پاور، اسلحے پاور کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ کی طاقت ہے، اور اتنی مضبوط طاقت ہے کہ زمین کے اوپر ہے آدمی وہ بھی پتہ لگا لیں گے، اور زمین کے اندر ہے اس کا بھی اندازہ لگا لیں گے۔ جی، یہ جتنی بھی آتنکوادی قوتیں ہیں، امریکہ کی طاقت کے سامنے ان کی حیثیت ایک مچھر کی طاقت سے بھی کم ہے، اور پھر بھی اسلام ٹارگٹ پہ ہے۔ تو جو میں نے غور کیا کہ ٹارگٹ پہ کیوں ہے، ہر ملک کے لوگوں کو، لوگ جو ہیں ان کے مذہب کے ماننے کا ڈھنگ الگ الگ ہے۔ جیسے ہمارا ایشیا ہے، جی، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیائی ملک، وہاں لوگ مذہب کو عقیدت اور محبت کی بنیاد پہ مانتے ہیں، جسے ہم شردھا آستھا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئے تو بھی ہم مذہب کو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مذہب کو مانیں گے، جی، یہ ہم نے طے کر لیا ہے۔ لیکن یورپین ممالک، ویسٹرن کنٹریز جو ہیں، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مذہب کو عقیدت اور محبت کی بنیاد پہ نہیں مانتے ہیں۔ جی، وہاں کے لوگوں کا دماغ بھی سائنٹیفک ہے، جی، مزاج بھی سائنٹیفک ہے، وہ ہر میدان کو سائنسی اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں، جی، سائنسی اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور سائنسی اعتبار ہی سے مانتے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک واحد اسلام ہے جس کو اگر آپ سائنسی طریقے سے سمجھنا چاہیں گے تو ایک سائنٹیفک دین کی حیثیت سے اسلام نظر آئے گا، سبحان اور اللہ، رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ جی، تو جتنے بھی یہ یہود و نصارہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو ٹارگٹ نہیں کیا، بدنام نہیں کیا گیا، تو یہ قوم کل اسلام کو پڑھے گی،
लॉजिकल बुनियाद पे, साइकोलॉजिकल बुनियाद पे, साइंसी बुनियाद पर, तो कन्वर्जन शुरू हो जाएगा और अमेरिका और इंग्लैंड का आने वाला मजहब होगा वो इस्लाम होगा। इससे रोकने के लिए इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम अमन और पीस के मैसेंजर का नाम है, दाई का नाम है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, ये एक वाकई में अलमिया है हमारा, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब हमारे सामने आया। इस्लाम पर तरह तरह के कीचड़ उछाले जा रहे हैं, इस्लाम को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिशें और साजिशें भी की जा रही हैं, और कुछ हद तक लोग कामयाब भी होते हैं। मगर बाबा कौम व मिल्लत हज़रत सैयद कासिम अशरफ साहब क़िबला शफ़ील जिलानी ने जो जवाब दिया है, अगर हम उसे जहन में रखें, इसे याद रखें, तो हम समझ सकते हैं कि हम ख़ुद को भी बचा ले जाएंगे, और जो बदनाम करने की कोशिश करता है हम सही मानों में उसे सही राह दिखा पाएंगे। साथ ही साथ हुजूर से एक और सवाल है कि आज के मगरिबी ममालिक का ये इल्ज़ाम है कि मुसलमान आतंकवादी होता है और इस्लाम टेररिज्म को बढ़ावा देता है। ये जो इनकी फ़िक्र या सोच है, ये इल्ज़ाम है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इस्लाम ने हमेशा हर दौर में जब भी आतंकवादी दहशतगर्द कुव्वतों ने सर उठाया, सर उभारा, तो उसकी सरकोबी करने वाले दीन का नाम इस्लाम है। जी, सुभान। जब माँ की कोख से पैदा होने वाली बच्ची इंसान के नुत्फे से तख्लीक पाने वाली लड़की को जब लोग ज़मीन का सीना चाक करके दफन करते थे, इस आतंकवादी माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में क्या बताया? अल फ़ातिमतु बुज़्ज़तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये लफ्ज़ हर आदमी अपने बेटे और बेटी को लख्ते जिगर, नूर नज़र, नूरुल ऐन, नूर चश्म, कुर्रतुल ऐन जैसे अल्फाज से ताबीर करता है जी। लेकिन उस वक्त फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब लड़की को समाज इतना बड़ा बोझ समझता था कि ज़मीन का सीना चाक करके दफन कर देता था, उस वक्त ये जुमला नहीं था। उस आतंकवादी माहौल के खिलाफ एक क्रांति थी, एक इनकलाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये फतमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। वाह वाह वाह। तो इस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़कियों के ताल्लुक से था, इस्लाम ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। जब औरतें विधवा हो जाती थीं, बेवा हो जाती थीं, तो वो समाज पाप की गठरी समझ के अपने माशरे और सोसाइटी से उसका बाइकाट कर देता था। किस बेवा का साया समाज और सोसाइटी के किसी फर्द पे ना लगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक विधवा से शादी करके उसको इज्जत और अजमत के आला मुकाम पे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आतंकवादी समाज के खिलाफ सबसे पहले चुनौती मेरे नबी ने जी। जब इंसान बेचे और खरीदे जाते थे, इस रस्म को मिटाने वाले धर्म का नाम, मजहब का नाम इस्लाम है। सुभान जी। इस्लाम ने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि आतंकवाद, दहशतगर्दी जिस किस्म की हो, उसको मिटाने के लिए अगर किसी मजहब ने कुशादा दिली के साथ, फराग दिली के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ काम किया है, वो दीन इस्लाम है। और इस्लाम का तो आतंकवाद से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है जी। मैं एक मिसाल दूं, नमाज इबादत में सबसे मुक़द्दस अफजल तरीन इबादत नमाज मानी जाती जी। नमाज बगैर वजू के नहीं जी। नमाज के लिए वजू लाजमी है जी, और वजू के लिए पानी जरूरी है जी। इस्लाम कहता है कि नमाज पढ़ने वालों, वजू के जरिए नमाज पढ़ो, पानी के जरिए वजू बनाओ, लेकिन पानी को ज्यादा मत बहाओ। तो वो इस्लाम जो पानी बहाने की इजाजत नहीं दे सकता है, वो बेकसूर इंसानों के खून बहाने की कहां से इजाजत दे सकता है? वाह वाह वाह। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम पीस का।
اور اسلام میں جتنی فیلنگز ہے، جی جتنی انسانیت ہے، شاید دنیا کے کسی مذہب میں ملے۔ جی جی میں انسان تو انسان، جانوروں سے بھی اسلام ہمدردی سکھاتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بکریاں بیچا کرتا تھا اور بکریوں کا دودھ دوہتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تعلیمات سے متاثر ہوا اور نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا، ایمان و اسلام کے جوڈکشن میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بکری چرانے والے قبیلے کے چند افراد ایک وفد کی شکل میں بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ تعلیم دیجیے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فی الحال تم دو چیزوں پہ عمل کرو، پہلا تو تم نماز پڑھو اور دوسرا اپنے ناخن کو چھوٹے چھوٹے رکھو۔ قبیلے کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ نماز تو سمجھ میں آتی ہے، اس میں بندگی ہے، عبادت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ناخن کو کاٹنے کی اور ترشوانے کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اصل میں تم لوگ بکریوں کا دودھ بیچتے ہو اور اگر تمہارے ناخن بڑے بڑے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے تھنوں سے دودھ دوتے ہو تو ان کے تھنوں کو تکلیف ہوگی، یہ مجھے پسند ہے۔ واہ 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 اللہ۔ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، ایک شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی پتھر کنکڑ یا انسان کو آذا پہنچانے کی کوئی بھی چیز ہے اس کو راستے سے ہٹانا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، یہ بھی اسلام نے بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ تو اسلام جو ہے انسان جانوروں کو اذیت سے بچاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسلام نے جانور تو چھوڑیے زمین کو بھی رائٹ دیا ہے، زمین کو بھی حق دیا ہے جی۔ زمین میں کیسے رہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں صحابہ سڑک پر آپس میں تجارتی گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ یہاں سے ہٹ جاؤ، راستے سے ہٹ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تجارتی گفتگو کے لیے اس کے سوا کوئی جگہ نہیں، کہ اس زمانے میں دیوان خانہ ڈرائنگ روم کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ جی۔ تو کہا جب یہ تمہاری مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ کہا راستے کا حق کیا ہے؟ کہا راستے کا حق یہ ہے کہ ایک تو راستے کو صاف و ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، دوسرا ہر گزرنے والے کے سلام کا جواب دو، اور کہا تیسرا اس راستے سے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی گزرتی ہیں، جب عورتیں گزریں تو اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ واہ واہ۔ یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو صرف عورتوں سے نہیں کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، مردوں سے بھی کہتا ہے اپنی نگاہوں۔ واہ 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 واہ۔ اس پیارے دین کا نام اسلام ہے۔ میں اور بتاؤں ایک واقعہ تاکہ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات پیوست ہو جائے جی کہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، جی 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 پیس کا مذہب ہے، جی جس کا آتنکواد، اگرواد، الگاواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی جی یہ ایک منظم سازش کے تحت اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جی جی۔ ایک صحابی رسول کا بچہ غائب ہو گیا، بہت تلاش کیا، وہ بچہ نہیں مل پایا۔ جی۔ بارگاہ رسالت میں آئے وہ صحابی رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہارا بچہ جو ہے پریشان مت ہو، فلاں باغیچے میں فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایک باپ جس کا بچہ غائب ہو گیا ہو اور اسے خبر ملی کہ میرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، الٹے پاؤں جانے لگے۔ سرکار نے بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا جو گم شدہ بچہ تھا
اسے لینے جا رہا ہوں. کہا ادھر آؤ. جب تم باغ میں پہنچنا تو یا بنیا کہہ کے مت پکارنا ہے میرے بیٹے. بیٹے کا نام لینا. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو بچے کھیل رہے ہیں تیرے بچے کے ساتھ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو. اور تم یا بنیا کہو گے میرے بیٹے تو اپنے مرحوم باپ کی یاد تازہ ہو جائے گی, کہیں اس کا یتیمی کا زخم ہرا نہ ہو. اللہ اکبر. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے, بہت محبت والا مذہب ہے. افسوس ہے ہم ایسے پیارے دین کو, اتنے عظیم دین کو ہم دنیا میں لانچ نہ کر سکے, اور ہم عوام خاص کر عام جو غیر مسلمین ہیں ان کے بیچ اسلام کا ایک میجر کمیونیکیشن گیپ ہے. اس لیے یہود و نصارہ جس طریقے سے کنفیوژن ڈال لیتے ہیں, لوگ بھٹک جاتے ہیں, مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. ہماری پہچان دنیا میں کیا تھی ایک مثال سے دوں اور میں بات ختم کر دوں گا. ایک یہودی ایک اندھیری رات میں ایک راستے سے گزرا اور اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا. ٹکرانے کے بعد وہ گر گیا. گرنے کے بعد وہ یہودی کھڑا ہوا اس رات کی تاریکی میں اور راستے سے اس پتھر کو ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد وہ کہتا ہے شاید اور لگتا ہے کہ اس راستے سے ابھی تک کوئی مسلمان نہیں, ورنہ یہ پتھر راستے میں نہیں ہوتا. یہ ہماری شناخت تھی, یہ ہماری پہچان تھی. ضرورت ہے اسی شناخت اور اسی پہچان کو ہمیں زندہ کرنے کی. زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو ناظرین, ہم نے سنا کہ جتنے بھی الزامات اسلام پر لگائے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام بے بنیاد ہیں. اسلام کے احکامات کو بگاڑ کر یا اس میں خلط ملط کر کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اشرفی چینل کے اس مادھیم سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پورے کائنات کے لوگوں کو کہ اسلام پیس کا مذہب ہے, اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے, اور اس نے ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے. لہٰذا اسلام کے پاس آ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ہی پیارا میسیج حضور بابائے ملت حضرت غازی دوران حضرت علامہ سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی کی جانب سے ہے. آئیے چلتے چلتے حضور غازی دوران علامہ سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی سے ایک آخری سوال ہے کہ ہم اور آپ اشرفی چینل پر اس وقت لائیو ہیں, اور اشرفی چینل جس انداز سے خدمات انجام دے رہی ہے اور اس وقت کئی ممالک میں براہ راست دیکھی بھی جا رہی ہے, اس کے تعلق سے حضرت آپ کے تاثرات, آپ کا پیغام. میں اس سلسلے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ, بے شمار دعاؤں کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محب محترم جناب شوکت باپو صاحب کو, جنہوں نے یہ عظیم انقلابی اور مستحسن قدم اٹھایا اور اشرفی چینل کو قائم کر کے. اس وقت یہود و نصارہ کا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر قبضہ ہے, بلکہ ٹوٹل ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے. لہذا ان حالات میں ضرورت ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا اسلامی کرن کرنے کی. لہذا میں اس مستحسن قدم مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رات دونی چگونی اس چینل کو ترقی دے, اور دین اسلام اہل سنت کا خوب سے خوب کام لے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا البلاغ.